بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب گھوڑے کو ہلکی سی ایڑ لگا دو۔ شہر سے دور جا کر ابن داؤد نے بنت یامین سے کہا، وہ کچھ دیر پہلے نکل گئے ہیں، ہم ان تک پہنچ جائیں گے۔ دونوں گھوڑوں کی رفتار تیز ہو گئی۔ افق سے سورج ابھر رہا تھا جب انہیں 1.5 میل دور 3 سوار گھوڑے جاتے دکھائی دیے۔ ان کے ساتھ ایک اونٹ بھی تھا جس کی مہار ایک گھوڑے کے پیچھے بندھی ہوئی تھی۔ ایک پر آسمہ سوار تھی، دوسرے پر شاریہ، اور تیسرا گھوڑ سوار ابن داؤد کا بڑا ہی دوست تھا۔ اونٹ پر کھانے پینے کا اور کچھ دیگر سامان لدا ہوا تھا۔ ابن داؤد اور بنت یامین نے گھوڑے دوڑا دیے اور ان تک پہنچ گئے۔ یہ سب ابو سلمہ کے پاس جا رہے تھے۔ ان کی منزل 2 دنوں کی مسافت پر تھی۔ انہوں نے شام کو ایک پڑاؤ کیا اور صبح صادق کے وقت چل پڑی۔ اگلی شام اسی جگہ ایک اور قافلہ خیمہ ہو رہا تھا کہ ابن داؤد کا قافلہ اپنی منزل پر پہنچ گیا۔ منزل وہی تھی جو اس داستان کے آغاز میں بیان ہو چکی ہے۔ مدینہ کے شمال مشرق میں 30-35 میل دور ایک ہرا بھرا نخلستان، چھوٹی سی ایک جھیل، اس کے ارد گرد کھجور کے پیڑوں کے جھنڈ اور صحرائی پودے۔ یہ نخلستان جو تپتے ہوئے صحرا میں دہکتے ہوئے انگاروں پر کھلے ہوئے پھول کی طرح لگتا تھا، ایسے دشوار گزار اور بھیانک علاقے میں تھا کہ اس علاقے میں کوئی مسافر داخل ہی نہیں ہوتا تھا، اور کسی کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس خوفناک علاقے میں اتنا خوبصورت اور ٹھنڈا نخلستان ہوگا۔ اس نخلستان میں ابو سلمہ یہودی نے خیموں کی ایک حسین دنیا آباد کر رکھی تھی۔ جس رات ابن داؤد اپنے مختصر سے قافلے کے ساتھ یہاں پہنچا، اس رات انہوں نے آرام کیا۔ اگلی رات ابو سلمہ نے ان کے اعزاز میں نشاط کی محفل منعقد کی۔ شراب کی سراہیاں کھل گئی اور جام حرکت میں آ گئے۔ ایک رقاصہ سازوں کی لے پر بل کھانے لگی۔ وہ قافلہ جو ابن داؤد کے چھوڑے ہوئے پڑاؤ والی جگہ پر گزشتہ شام قیمزن ہوا تھا، وہ اگلی صبح وہاں سے چل پڑا تھا، اور وہ ابن داؤد کے قافلے کے نقوش پا پر جا رہا تھا۔ رات جب ابو سلمہ کے چوکور اور محل کے کمرے جیسے بڑے خیمے میں رقص و شراب اور ساز و آواز کی محفل گرم تھی، تو کسی نے کہا، ایسے لگتا ہے جیسے میں نے گھوڑوں کے ٹاپ سنے ہیں، تھوڑی سی اور پی لو۔ ابو سلمہ کے ساتھی اسحاق نے کہا، تمہارے کان بجنے بند ہو جائیں گے۔ کون ہو؟ باہر سے کسی کی آواز سنائی دی۔ خاموش۔ کسی اور کی آواز آئی۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے بلند آواز میں کہا، جہاں ہو وہیں رہو، تم سب گھیرے میں ہو۔ بڑے خیمے کے اندر ساز اور دف خاموش ہو گئے۔ رقاصہ جہاں تھی وہیں بت بن گئی۔ ڈراؤنا سا سناٹا طاری ہو گیا۔ صحرائی قذاق، ابو سلمہ نے آہستہ سے کہا۔ اس کمرے جیسے خیمے کے 2 دروازے تھے۔ دونوں طرف سے آدمی اندر آنے لگے۔ ہر ایک کے ہاتھ میں ننگی تلوار تھی۔ ان میں ایک ابو زبیر، اس کا بیٹا سلمان اور 3 اور بیٹے تھے۔ حبیب بن کعب تھا اور 4 اس کے دوست تھے۔ بنت یامین، حبیب نے اپنی بیوی سے پوچھا، تم تو اپنے گاؤں جانا چاہتی تھی، یہاں کیسے آ گئی؟ کیا ابن داؤد تمہارا باپ ہے؟ کیا تم مسلمان ہو؟ بنت یامین کا منہ حیرت اور خوف سے کھل گیا۔ وہ کچھ نہ بول سکی۔ حبیب کے ہاتھ میں تلوار تھی۔ وہ آہستہ آہستہ بنت یامین کے قریب گیا۔ فانوسوں کی روشنی میں حبیب کی تلوار آسمانی بجلی کی طرح چمکی، اور دوسرے لمحے بنت یامین کا سر فرش پر گرا اور دھڑ الگ گرا۔ رقاصہ اور اس کی ساتھی لڑکیوں کی چیخیں نکل گئیں۔ شاریہ، ابو زبیر نے کہا، تم ان سے الگ ہٹ جاؤ، ادھر آ جاؤ۔ شاریہ تیز تیز چلتی ابو زبیر کے ساتھ جا کھڑی ہوئی۔ بدتنیت لڑکی، ابن داؤد نے دانت پیستے ہوئے شاریہ سے کہا، انہیں تو یہاں لائی ہے، یہ کرتوت تیری ہی ہو سکتی ہے۔ کیا یہ سچ ہے؟ عاصمہ نے شاریہ سے پوچھا، کیا تو نے مخبری کی ہے؟ کیا تو نے اپنی ماں کو بھی دھوکہ دیا ہے؟ غدار! وہ دریندوں کی طرح پنجے آگے کر کے اور غصے سے دانت نکال کر شاریہ کی طرف بڑھی۔ میں تیرا گلا گھونٹ دوں گی۔ وہ شاریہ پر جھپٹنے ہی لگی تھی کہ ابو زبیر کی تلوار کی بھرپور وار نے اس کے سر اور جسم کا رشتہ کاٹ دیا۔ باقی سب سن لو، شاریہ نے کہا، ان سب کو میں یہاں لائی ہوں۔ ابن داؤد نے سارا راز مجھے دے دیا تھا۔ بدقسمت ہو لڑکی، ابن داؤد نے کہا، تمہیں جو دولت ہم سے ملنی تھی وہ تمہیں ان لوگوں سے نہیں مل سکتی۔ مجھے جو دولت ان لوگوں سے ملی ہے وہ تم نہیں دے سکتے تھے۔ شاریہ نے کہا، میری ماں ان کی لونڈی تھی، میں ان کی لونڈی تھی۔ ابو زبیر اور اس کے بیٹے ہمارے ساتھ جو سلوک چاہتے کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے ہمیں حقیر نہ جانا، بلکہ ہمیں اپنے گھر کے افراد جیسی عزت دی۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ غلاموں کے ساتھ آقا کیا سلوک کرتے ہیں؟ مجھ جیسی خوبصورت اور جوان لونڈی کو نہ ابو زبیر نے نہ اس کے بیٹوں نے بری نظر سے دیکھا۔ یہ سلمان کھڑا ہے، میں اسے چاہنے لگی۔ ہم راتوں کو ملتے رہے،
मेरा जिस्म तो गुलाम था ही, मेरा दिल भी इसका गुलाम हो गया, लेकिन इसने मेरे जिस्म के साथ कोई दिलचस्पी नहीं रखी। ये कहता था कि मुसलमान हो जाओ, फिर मैं बाप से इजाजत लेकर तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। शारिया जोशो खरोश से बोले जा रही थी और सब खामोशी से सुन रहे थे। सहरा की खुनकुरात गुजरती जा रही थी। और एक तुम हो जो मेरे हुस्न और जवानी से अपने मकासद की तकमील करना चाहते हो, शारिया कह रही थी। इब्ने दाऊद को मैं अपना बाप समझती थी। उसने 2 बार मुझे हवस का निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। मैं बहुत दिन पहले मुसलमान हो चुकी होती, मगर मेरी माँ ने मुझे किसी और रास्ते पर चलाने की बातें शुरू कर दी और इब्ने दाऊद ने मुझे सबक देने शुरू कर दिए। मैंने इरादा कर लिया कि इनसे सारा राज ले लूं, फिर कुछ करके दिखाऊंगी और इस्लाम कबूल करके सलमान की बीवी बन जाऊंगी। मैंने राज ले लिया, इस जगह का फासला मालूम कर लिया, सिमत पूछ ली और सलमान को बताया। सलमान ने अपने बाप को बताया, फिर हबीब को बताया कि वो जाल में आया हुआ है। उसने अबू जुबैर की तरफ देखा और बोली, अब तुम्हें मेरी वफा का यकीन हुआ? मैं मुसलमान हूं, मेरे दिल ने इस्लाम कबूल कर लिया है। खत्म करो इन्हें, अबू जुबैर ने कहा। अपने दीन के दुश्मनों को जलाकर राख कर दो। सहरा की रात में कुछ शोरगुल हुआ, 2-3 निस्वानी चीखें उठी और रात फिर खामोश हो गई। उन खैमों में जो कोई भी था उसे कत्ल कर दिया गया। सबकी लाशें बड़े खेमे में एक जगह ढेर की गईं। उन पर शराब उंडेल कर आग लगा दी गई। तमाम खेमों को आग लगाई गई। उनके ऊंट और घोड़े साथ लेकर अबू जुबैर का काफिला मदीना को चल पड़ा। शारिया भी उनके साथ थी। उस काफिले में सबसे ज्यादा काबिल एहतराम हैसियत शारिया की थी। 1.5-2 मील दूर जाकर अबू जुबैर ने घोड़ा रोककर पीछे देखा। नखलस्तान की सिमत आसमान का रंग करमजी हुआ जा रहा था। सहरा की रात दूर दूर तक रोशन थी और इस रोशनी में सफेदी माइल धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा था। कुफ्र जल रहा है, हबीब इब्ने काब ने कहा। नहीं इब्ने काब, अबू जुबैर ने कहा, चंदे कुफार जल रहे हैं। कुफ्र को जलाकर राख करने के लिए बहुत कुर्बानियां देनी पड़ेगी। कुफ्र सिर्फ मैदान जंग में फतेह हासिल कर लेने से खत्म नहीं हो सकता। उसके लिए तो बहुत से महाजों पर जिहाद की जरूरत है। मुआशरे का महाज है, घर भी एक महाज है, और फर्दन फर्दन जाती महाज पर कुफ्र की शिकस्त और रेख्त की जद्दोजहद की जा सकती है, जिस तरह इस लड़की शारिया ने की है। इसने अपनी मां को कुर्बान कर दिया है। तुम यहां पड़ाव करने की तो नहीं सोच रहे? किसी ने पीछे मुड़कर अबू जुबैर और हबीब को रुका हुआ देखकर कहा। नहीं भाई नहीं, अबू जुबैर ने बुलंद आवाज में जवाब दिया। जहन्नम की उस आग को देख रहे हैं जो शारिया ने भड़काकर जन्नत में अपना घर बना लिया है। चलते चलो, हम आ रहे हैं। इस खौफनाक इलाके से निकलकर कहीं आराम के लिए रुकेंगे। आधी रात के बहुत बाद यह काफिला रुका और सब आराम के लिए लेटे और सो गए। अगले रोज यह काफिला फातिहाना चाल से मदीना की सीमत चला जा रहा था। शाम तक उन्हें मदीना पहुंच जाना था। सूरज सर पर आ गया था। छोटा सा एक नखलस्तान करीब आ गया जिससे ये वाकिफ थे। काफिला खाने पीने के लिए रुक गया। अबू जुबैर का बेटा सलमान हबीब बिन काब के पास जा बैठा। इब्ने काब, सलमान ने हबीब से कहा, रास्ते में शारिया मुझे 3 बार कह चुकी है कि वो मदीना पहुंचते ही इस्लाम में दाखिल हो जाएगी। ये पूछती है कि इस्लाम कबूल करने का कोई खास तरीका है या उसका ये कह देना ही काफी है कि आज से वो मुसलमान है। क्या तुम नहीं जानते इस्लाम की कबूलियत का तरीका क्या है? हबीब ने कहा। अगर ये लड़की इतनी बेताब है तो ये काम यही हो सकता है। हबीब उठ खड़ा हुआ और काफिले से मुखातिब होकर पूछा, इस काफिले का अमीर कौन है? इसकी क्या जरूरत आ पड़ी है? एक आदमी ने पूछा। ये लड़की इस्लाम कबूल करने को बेताब है, हबीब ने जवाब दिया। ये कार खैर अमीर कारवां ही कर सकता है। तकरीबन सबकी नजरें अबू जुबैर की तरफ उठी। खुदा की कसम, हबीब के एक दोस्त ने कहा, जिस काफिले में अबू जुबैर हो वहां और कौन कारवां की अमारत का दावा कर सकता है? और यहां शायद कोई भी नहीं जो अबू जुबैर की अमारत की मुखालिफत करेगा, किसी और ने कहा। सबने फर्दन फर्दन अबू जुबैर को काफिले का अमीर तस्लीम कर लिया। हबीब बिन काब ने शारिया को उसके सामने बिठाकर कहा कि उसे मुसलमान कर ले। अमीर इमाम भी होता था। नमाज बाजमात की इमामत के फराइज उसके जिम्मे होते थे। शारिया, अबू जुबैर ने पूछा, क्या तू अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही है? हाँ, अपनी रजा और रग़बत से, शारिया ने जवाब दिया। क्या अल्लाह के सिवा तुझ पर किसी इंसान का खौफदारी है? अबू जुबैर ने पूछा। किसी मुसलमान ने तुझ पर तशद्दुद तो नहीं किया? किसी ने कोई लालच तो नहीं दिया? नहीं। अबू जुबैर ने उस वक्त के तरीके के मुताबिक शारिया को हल्के बगोश इस्लाम कर लिया। अमीर कारवां निकाह भी पढ़ सकता है, अबू जुबैर ने कहा। बेशक बेशक, कई आवाजें उठी।
अबू जुबैर ने अपने बेटे सलमान को बुलाकर शारिया को पास बिठाया और उनका निकाह पढ़ा दिया। उस वक्त दो घोड़सवार मदीना से इराक के महाज को जा रहे थे। तारीखों में उनके नाम महमिया बिन जलील और शद्दाब बिन औस लिखे हैं। वो खलीफा हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक इंतहाई जरूरी पैगाम अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम लिए जा रहे थे। उस वक्त अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शाम के महाज पर सालार थे और सिपह सालार खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे। पैगाम के अल्फाज जो तारीख के दामन में महफूज हैं ये थे, खलीफा उमर बिन खत्ताब की तरफ से अबू उबैदा के नाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तुझे अल्लाह से डरते रहने की नसीहत करता हूँ। अल्लाह लाजवाल है और अल्लाह ही है जो हमें गुमराही से बचाता है और अंधेरे में रोशनी दिखाता है। मैं तुझे खालिद बिन वलीद की जगह वहां के तमाम लश्कर का सिपह सालार मुकर्रर करता हूँ। फौरन अपनी जगह संभालो। जाती मफाद के लिए मोमिनीन को किसी मुश्किल में ना डालना, उन्हें उस पड़ाव में ना ठहराना जिसके मुतालिक तूने पहले ही देखभाल ना कर ली हो। किसी भी लड़ाई में दस्तों को उस वक्त भेजना जब वो पूरी तरह मुनज़्ज़िम हो और कोई ऐसा फैसला ना करना जिससे मोमिनीन का जानी नुकसान हो। अल्लाह ने तुझे मेरी आजमाइश और मुझे तेरी आजमाइश का जरिया बनाया है। दुनियावी लालचों से बचे रहना, दुनिया की तरफ से अपनी आंखें बंद कर लो, वरना ये तुझे भी इसी तरह हिलाक करेंगी जिस तरह तुझसे पहले के लोगों को उसने हिलाक किया है। कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह तुझसे पहले के लोग तबाह हुए हैं तू भी तमाम से तबाह हो जाए। तू जानता है वो अपने रुतबे से किस तरह गिरे हैं। इस पैगाम का मतलब साफ था। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने मसनद खिलाफत पर बैठते ही हजरत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को सिपह सालारी से माजूल कर दिया था और अबू उबैदा को जो खालिद के मातहत सालार थे सिपह सालार बना दिया था। इस पैगाम से 4-5 रोज पहले उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का एक और पैगाम इराक के महाज को जा रहा था। यह खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात की इत्तला थी जो एक हबशी मुसलमान यरफा ले जा रहा था। यरफा हजरत उमर का गुलाम हुआ करता था। उमर गुलामी को पसंद नहीं करते थे, इसलिए उन्होंने यरफा को आजाद कर दिया था। खालिद बिन वलीद की माजूरी का पैगाम ले जाने वाले दो कासिद बहुत कम पड़ाव करते और तेज रफ्तार से जा रहे थे, इसलिए वो 4-5 दिन बाद उस दिन इराक के महाज पर पहुंचे जिस दिन यरफा पहुंचा। इस तरह हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की वफात की इत्तला और उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का खालिद बिन वलीद की माजूरी का पैगाम मंजिल पर इकट्ठे पहुंचे। चूंकि ये पैगाम अबू उबैदा के नाम था इसलिए ये उन्हीं को दिया गया। उन्होंने दोनों पैगाम पढ़े और जेब में डालकर कासिदों को रुखसत कर दिया। उन दिनों खालिद बिन वलीद रोमियों के खिलाफ लड़ रहे थे और उन्होंने दमिश्क को मुहासिरे में ले रखा था। अक्टूबर 634 ईस्वी के अवाइल में खालिद बिन वलीद ने बड़ी खूनरेज और तवील लड़ाई लड़कर दमिश्क फतह कर लिया। रोमियों ने हथियार डाल दिए और दमिश्क पर मुसलमानों का कब्जा मुस्तहकिम हो गया। हजरत खालिद बिन वलीद ने पहला काम यह किया कि खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम पैगाम लिखवाया। उसमें दमिश्क की फतेह की खुशखबरी दी और उस जंग की तफसील लिखवाई जो उन्होंने जानों की बेदरीग कुर्बानियां देकर जीती थी। माल गनीमत की भी तफसील लिखवाई और यह भी लिखवाया कि माल गनीमत का 5वां हिस्सा खिलाफत के लिए चंद दिनों में भेज दिया जाएगा। पैगाम लिखवाकर खालिद ने कासिद को दिया और उसे रुखसत कर दिया। यह पैगाम हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के नाम 1 अक्टूबर 634 ईस्वी 2 शाबान 13 हिजरी के रोज भेजा जा रहा था। हजरत अबू बकर 1 महीना 8 रोज पहले 22 अगस्त 634 ईस्वी 22 जमादियु सानिया की शाम रहलत फरमा गए थे। कासिद पैगाम लेकर जा चुका था। अबू उबैदा खालिद बिन वलीद के खैमे में दाखिल हुए। हजरत खालिद फतेह और नुसरत की खुशी से उछल कर उठे और दमिश्क मुबारक हो का नारा लगाकर अबू उबैदा के गले लग गए। हजरत अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का अंदाज और रवैया सर्द सा था। खालिद पीछे हट गए। हजरत अबू उबैदा की आंखों में आंसू थे। वल्लाह ये आंसू खुशी के ही हो सकते हैं, खालिद ने कहा। नहीं इब्ने वलीद, अबू उबैदा ने गमनाक लहजे में कहा। खलीफतुर रसूल अबू बकर फौत हो गए हैं और अब उमर बिन खत्ताब खलीफा हैं। अबू बकर कब फौत हुए? खालिद ने पूछा। 22 जमादियु सानी की शाम। हमें इत्तला इतने दिनों बाद क्यों दी गई? खालिद ने पूछा। क्या कासिद को यहां तक पहुंचते 1 महीने से? कासिद तो जल्द ही आ गया था। अबू उबैदा ने खालिद की बात काटते हुए कहा। कासिद आया तो उसने देखा कि हमने दमिश्क को मुहासिरे में ले रखा है, तो उसने इस ख्याल से यह पैगाम हमें ना दिया कि खलीफतुर रसूल की वफात की इत्तला का मुहासिरे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। उसने मुझे इतना ही पैगाम दिया कि मदीना में खैरियत है और कमक आ रही है। उसने ये मुरासिला मुझे 2 रोज बाद दिया। फिर मैंने ये इत्तला रोक ली कि दमिश्क का फैसला हो जाए तो तुझे और लश्कर को ये खबरें बद सुनाऊंगा।
خالد پر تو سکتے کی سی کیفیت طاری ہو گئی تھی جیسے وہ دنیا سے لا تعلق ہو گئے ہوں۔ خلیفہ عمر کا ایک حکم نامہ بھی آیا ہے۔ ابو عبیدہ نے بوجھل سی آواز میں کہا، یہ بھی میں نے دمشق کی جنگ ختم ہونے کے بعد تجھ تک پہنچانا بہتر سمجھا۔ ابو عبیدہ نے پیغام خالد بن ولید کو دے دیا۔ خالد نے پیغام پڑھا۔ ان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس مسکراہٹ میں مسرت نہیں تھی، یہ ملول اور رنجیدہ مسکراہٹ تھی۔ اللہ کی رحمت ہو ابو بکر پر، خالد نے آہ بھر کر کہا۔ ابو بکر زندہ رہتے تو میں اس انجام کو نہ پہنچتا۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی معزولی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک اور جرأت مندانہ فیصلہ تھا۔ اس سے پہلے ان کا ایسا ہی ایک فیصلہ یہ تھا کہ مرتدین کے جن رشتہ داروں کو غلام اور لونڈیاں بنا کر رکھا گیا ہے ان سب کو آزاد کر کے ان کے گھروں کو بھیج دیا جائے۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ غلام اور لونڈیاں خلیفۃ الرسول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے رکھی گئی تھی۔ لوگوں نے حضرت عمر کے فیصلے پر اعتراض کیا تھا، بعض نے احتجاج بھی کیا تھا، لیکن عمر اس حکم پر بہت مضبوط دلائل رکھتے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنا فیصلہ منوا لیا۔ چند دنوں بعد ہی لوگوں نے دیکھ لیا کہ عمر کے اس فیصلے کے کتنے خوشگوار نتائج سامنے آئے تھے۔ وہ اس طرح کے سالار مصنع بن حارثہ عراق کے محاذ پر مجاہدین کی کمی پوری کرنے کے لیے کمک لینے مدینہ آیا تھا، مگر ہر کوئی جانے سے ہچکچا رہا تھا۔ آخر ابو عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور محاذ پر جانے کا اعلان کیا۔ ان کے بعد رضاکار سامنے آنے لگے تو دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد 1000 ہو گئی۔ یہ تعداد کافی نہیں تھی۔ آگے چل کر تفصیل سے ذکر ہوگا کہ جن مرتدین کے عزیزوں کو غلامی سے آزاد کیا گیا تھا وہ حضرت عمر کے اس فیصلے سے اتنے متاثر ہوئے کہ وہ بھی سچے دل سے مسلمان ہو کر کمک میں شامل ہو گئے اور محاذ پر چلے گئے۔ تب مسلمانوں کو احساس ہوا کہ حضرت عمر کا فیصلہ کس قدر دور رس نتائج کا حامل تھا۔ خالد بن ولید کی معزولی کا فیصلہ ایسا تھا کہ بیشتر لوگوں نے اسے پسند نہ کیا۔ سب جانتے تھے کہ خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطاب بلا جواز نہیں دیا تھا۔ خالد واقعی اللہ کی تلوار تھے، رومیوں کو ہر میدان میں شکست دینے والے خالد ہی تھے۔ حضرت عمر بھی تسلیم کرتے تھے کہ خالد نہ ہوتے تو رومیوں کو جو اس وقت بہت بڑی قوت تھے شکست نہ دی جا سکتی تھی۔ اس کے ساتھ یہ مشکل بھی پیدا ہو گئی تھی کہ محاذ پر مسلمانوں کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی۔ اس صورتحال کو سنبھالنے کی اہلیت خالد بن ولید ہی میں تھی۔ یہ کمزوری حضرت ابو عبیدہ کی ایک غلطی سے پیدا ہوئی تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید کو اس طرح سپہ سالاری سے معزول کیا کہ انہیں ان کے ایک ماتحت سالار ابو عبیدہ کو سپہ سالار بنا کر خالد کو ان کے ماتحت کر دیا۔ زیادہ تر لوگ یہ رائے دیتے تھے کہ خالد کی پہم فتوحات اور لوگوں میں ان کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے عمر خدشہ محسوس کرنے لگے تھے کہ خالد بن ولید مفتوحہ علاقوں کے حکمران نہ بن بیٹھے۔ لوگ یہ بھی کہتے تھے کہ عمر اور خالد کے درمیان پرانے اختلافات موجود تھے۔ ایک واقعہ تو سب کو یاد تھا، مرتدین کے خلاف جنگ میں خالد بن ولید نے غیر معمولی کامیابیاں حاصل کی تھی۔ ان کا ایک معرکہ مرتدین کے ایک سردار مالک بن نویرہ سے ہوا۔ مرتدین نے جم کر مقابلہ کیا، لیکن خالد کی جارحانہ قیادت اور مجاہدین کی بے جگری کے سامنے مرتدین ٹھہر نہ سکے۔ ان کا سردار اور سالار مالک بن نویرہ گرفتار ہوا۔ خالد نے اسے قتل کروا دیا۔ مالک بن نویرہ کی ایک بیوی جوان اور غیر معمولی طور پر حسین تھی۔ حضرت خالد بن ولید نے اس کے ساتھ شادی کر لی۔ اس جوان عورت کا نام لیلا تھا۔ اس شادی کی خبر مدینہ پہنچی تو حضرت عمر کو بہت غصہ آیا۔ اس وقت خلیفہ حضرت ابو بکر تھے۔ مدینہ میں خبر پہنچی تھی کہ خالد نے مالک بن نویرہ کو اس کی حسین و جمیل بیوی لیلا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے قتل کیا ہے۔ حضرت عمر نے خلیفہ حضرت ابو بکر سے کہا کہ خالد کو معزول کر کے واپس مدینہ بلا لیا جائے۔ ابو بکر نہیں مانے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس وقت یہ دیکھیں کہ خالد نے میدانی جنگ میں کتنی کامیابیاں حاصل کی ہیں، اور یہ بھی دیکھیں کہ یہ جنگ کیسی ہے۔ یہ فتنہ ارتداد کی سرکوبی کی جنگ ہے۔ ان مرتدین نے مسلمان ہو کر اسلام سے انحراف کیا اور انہوں نے اپنے نبی کھڑے کر دیے ہیں۔ خالد نے اس جہاد میں ایسی کامیابیاں حاصل کی ہیں کہ اس نے ایک شادی کر لی ہے تو اسے معاف کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر کی تشفی نہ ہوئی، وہ خاموش تو ہو گئے، لیکن ان کے دل میں خالد کے خلاف ناراضگی قائم رہی۔ حقیقت یہ تھی کہ مالک بن نویرہ نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہ اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ یہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحلت فرما گئے تو مالک بن نویرہ نے لوگوں سے وصول کی ہوئی زکوٰۃ اور محصولات کی رقم مدینہ بھیجنے کے بجائے لوگوں کو واپس کر دی اور سب کو اسلام کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ اس کے علاوہ مرتدین میں سے ایک عورت سجاح نے نبوت کا دعویٰ کیا تو مالک بن نویرہ نے نہ صرف یہ کہ اس کی نبوت کو تسلیم کیا، بلکہ اپنے قبیلے اور اپنے زیر اثر دوسرے قبیلوں سے کہا
کہ وہ سجاح کو نبی تسلیم کر لیں۔ یہ عورت عراق کے رہنے والے الحارث کی بیٹی تھی، اسے ام صادرہ بھی کہا جاتا تھا۔ مالک بن نویرہ کا سب سے بڑا جرم تو یہ تھا کہ اس کے علاقے میں مسلمانوں کی جو بستیاں تھیں انہیں نظر آتش کر دیا گیا تھا۔ مورخوں کی تحریروں کے مطابق خالد بن ولید نے اسے شکست دے کر گرفتار کر لیا اور اس کے یہ تمام جرائم اس کے آگے رکھے۔ اس نے ان جرائم کا اعتراف کیا۔ تب خالد نے اسے کہا کہ وہ ایسے آدمی کو معاف نہیں کر سکتے جس نے مسلمانوں کو قتل کیا اور ان کی بستیاں جلائی ہوں۔ مالک بن نویرہ کو قتل کر کے خالد نے اس کی بیوی لیلا کو لونڈی بنانے کے بجائے اسے بیوی بنا لیا۔ خلیفہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو خالد بن ولید کی اس شادی کو جرم نہیں سمجھا، لیکن عمر نے اسے معاف نہیں کیا تھا۔ یہ شادی دسمبر 632 عیسوی میں ہوئی تھی۔ اب اگست 634 عیسوی کے آخری میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں معزول کر رہے تھے۔ مبصر لکھتے ہیں کہ تسلیم نہیں کیا جا سکتا کہ 2 سال پرانے ایک واقعے کو بہانہ بنا کر حضرت عمر جیسے مدبر اور دور اندیش خلیفہ نے حضرت خالد بن ولید جیسے تاریخ ساز جرنیل کو معزول کر دیا ہو۔ حقیقت یہ تھی کہ خالد اپنے قبیلے کے سردار کے فرزند تھے۔ یہ امیر کبیر خاندان تھا جو خوش ذوق، خوش طبع اور زندہ مزاج تھے۔ خالد نے غربت نہیں دیکھی، خوشحالی دیکھی تھی۔ انعام و اکرام دینے میں ان کی کشادہ ظرفی اور سخاوت مشہور تھی، اور یہی ایک وجہ تھی کہ جس سے عمر خالد سے شاکی رہتے تھے۔ خالد کی معزولی پر حضرت عمر پر بہت لوگوں نے اعتراض کیے تھے۔ حضرت عمر نے آخر ایک خطبے میں اپنے فیصلے کی وضاحت ان الفاظ میں کی۔ یہ وضاحت تاریخ کے ریکارڈ میں محفوظ ہے۔ میں اللہ اور امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دہ ہوں۔ میں نے خالد بن ولید کو ذاتی رنجش یا کسی بے بنیاد الزام پر معزول نہیں کیا۔ خالد امیر خاندان کا فرد ہے۔ اس نے امیرانہ ماحول میں پرورش پائی ہے، اس لیے ابھی تک اس کی عادتیں امیروں جیسی ہیں۔ وہ شاعروں کو انعام دیتا ہے، رقمیں ضائع کرتا ہے۔ یہ رقمیں بیت المال میں آنی چاہیے یا حاجت مند گھروں میں جانی چاہیے۔ وہ پہلوانوں، شہ سواروں اور تیزنوں کو بھی انعام دیتا ہے۔ مجھے ابو بکر کی دور خلافت میں بتایا گیا تھا کہ خالد نے ایک شاعر اشعث بن قیس کو 10,000 درہم انعام دیا ہے۔ اگر اس نے یہ رقم مال غنیمت میں سے دی ہے تو یہ مجرمانہ خیانت ہے، اور اگر اس نے اپنے حصے میں سے یہ انعام دیا ہے تو یہ مجرمانہ اسراف ہے۔ کیا اسلام اس اسراف کی اجازت دیتا ہے؟ میں خلیفۃ الرسول ابو بکر کو جو مشورے دیا کرتا تھا ان پر میں خود عمل کیوں نہ کروں؟ خالد کی معزولی کا فیصلہ صحیح تھا یا غلط، یہ الگ بحث ہے۔ اس فیصلے سے حضرت عمر کی اخلاقی جرت اور اصول پسندی کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ عمر نے بڑے ہی نازک وقت میں بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ محاذوں پر لڑنے والے مجاہدین میں غم و غصہ پیدا ہو سکتا تھا، اور ہوا بھی۔ لشکروں میں خالد کی مقبولیت پیر و مرشد جیسی ہو گئی تھی۔ مجاہدین کے لڑنے کا جذبہ متاثر ہو سکتا تھا۔ ان کا انحصار اس پر تھا کہ خالد کا رد عمل کیا تھا۔ مجاہدین خالد کا رد عمل دیکھنے کے منتظر تھے۔ سب سے زیادہ پریشان ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جنہیں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ سپہ سالار بنا دیا گیا تھا۔ رومیوں کے خلاف جنگ کی صورتحال تھی تو سالاروں کے قابو میں رومیوں کو ہر میدان اور ہر محاذ پر شکست دی جا چکی تھی۔ دمشق فتح ہو چکا تھا، لیکن رومی کوئی معمولی جنگجو نہیں تھے کہ وہ ان چند شکستوں سے دل برداشتہ ہو کر اپنے مقبوضات مسلمانوں کے حوالے کر کے بھاگ جاتے۔ یہ اس دور کی ایک ہیبت ناک جنگی طاقت تھی۔ وہ اپنی افواج کو اکٹھا کر کے مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار تھے۔ سب جانتے تھے کہ رومیوں کے پاؤں اکھاڑنے کی جو اہلیت خالد بن ولید میں ہے وہ دوسرے سالاروں میں نہیں۔ یہ برابر کے مقابلے کی جنگ نہیں تھی۔ مسلمان جذبے کے زور پر لڑ رہے تھے اور ان کے مد مقابل ہتھیار بہتر تھے، گھوڑے کئی گنا زیادہ تھے اور نفری کہیں 5 گنا زیادہ تھی اور کہیں 8 گنا بھی۔ یہ جذبے اور جنگی طاقت کا مقابلہ تھا۔ قلیل نفری سے کثیر تعداد دشمن سے لڑنے اور ان کے پاؤں اکھاڑنے کی صلاحیت خالد میں ہی تھی۔ تمام سالار اور مجاہدین یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہے تھے کہ خالد اپنی معزولی کے خلاف احتجاجاً محاذ سے نکل گئے تو مسلمانوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ محاذ پہلے ہی کمک کی ضرورت محسوس کر رہا تھا اور مثنہ بن حارثہ کمک لینے کے لیے مدینہ گئے ہوئے تھے۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجربے کار سالار تھے، زاہد اور پارسا تھے۔ انہیں امین الامت کہا جاتا تھا۔ جنگ کے میدان میں ان کی قیادت اور جارحیت قابل داد تھی۔ دشمن کو وہ مصیبت میں ڈال دیا کرتے تھے، لیکن سپہ سالاری کے جو جوہر خالد میں تھے وہ ابو عبیدہ میں ذرا کم تھے۔ خالد کا رد عمل معلوم کرنے کے لیے ایک واقعے کا بیان کافی ہوگا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ ابو عبیدہ اور خالد کی فہم و فراست میں کچھ فرق تھا یا نہیں۔ واقعہ یوں ہے کہ دمشق کی فتح کے بعد نئے سپہ سالار ابو عبیدہ نے مجاہدین کے لشکر کو کچھ دن آرام دینا چاہا۔ رومی جوابی حملے کی تیاریاں کر رہے تھے۔
खालिद की मासूमी के 6-7 रोज बाद एक अजनबी अबू उबैदा से मिलने आया और अपने मुतालिक बताया कि वो ईसाई है और राज की एक बात बताने आया है। अबू उबैदा ने उसे बिठा लिया। यहां से कुछ दूर एक कस्बा अबुल कुदस है। अजनबी ईसाई ने कहा, वहां हर साल मेला लगा करता है। 2-3 रोज बाद मेला लगेगा। दूर दूर के ताजिर अपना माल बेचने के लिए लाएंगे। उस माल में सोने चांदी के जेवरात भी होंगे, हीरे जवाहरात और कीमती पत्थर भी होंगे। इसके अलावा जिन अशिया की दुकानें लगेंगी वो बहुत ही कीमती अशिया होंगी। मेले में जो खरीदार आएंगे वो हर साल की तरह बड़े ही दौलतमंद लोग होंगे। ये रूमियों का मेला है और रूमियों से आपकी दुश्मनी और जंग है। 3-4 रोज बाद आप अचानक मेले पर छापा मारे और ये सब माल दौलत आपका माल गनीमत होगा। इतना कीमती माल गनीमत आपको 10 किलो से भी नहीं मिल सकता। अबू उबैदा ने उसे कहा कि वो खुद ईसाई है और रूमी भी ईसाई है और इस मेले में ईसाई ही आएंगे, ये यहूदी ताजिर होंगे। फिर वो अपने मजहब के लोगों को क्यों लुटवाना चाहता है? मैं कट्टर ईसाई हूं, उस ईसाई ने कहा। क्या आप नहीं जानते कि रूमी जब ईसाई नहीं हुआ करते थे तो उनके एक बादशाह ने जिंदा ईसाइयों को शेरों के आगे डाल दिया था। शेर उन्हें चीर फाड़ कर खा गए थे। ये तो आपको मालूम होगा कि हजरत ईसा को सलीब पर लटकाने वाले रूमी ही थे। उसके एक जमाने बाद उन्होंने ईसाइयत कबूल कर ली तो क्या हुआ? ये अब भी वैसे ही बादशाह हैं जिसे ईसाई होने से पहले थे। ये लोग रियाया को इंसानियत का दर्जा देते ही नहीं। आपने जो इलाके फतह किए हैं मैंने वहां जाकर देखा है। आप ईसाइयों और दूसरे मजहबों के लोगों को कमतर रियाया नहीं बल्कि अपने जैसा इंसान समझते हैं। रूमियों के जुल्मों सितम का कुचला हुआ इंसान हूं। मैं रूमियों के जुल्मों सितम का कुचला हुआ इंसान हूं। मैं अगर मुसलमान नहीं तो क्या हुआ? मैं अरबी तो हूं। मैं रूमियों की गुलामी को तस्लीम नहीं करता। मुख्तसर ये कि उस ईसाई ने अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कायल कर लिया कि उन्हें उस मेले पर छापा मारना चाहिए। मैं आपको यह भी बता दूं, ईसाई ने कहा, अबुल कुदस के इर्द गिर्द और दूर दूर तक रूमी फौज का नामो निशान नहीं। आपके लिए कोई खतरा नहीं। रूमी फौज के कुछ दस्ते तराबिलस में हैं। वहां से वो बर वक्त अबुल कुदस नहीं पहुंच सकते। उन्हें इत्तला देने वाला कोई नहीं होगा। उस ईसाई के जाने के बाद अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने सालारों को बताया कि एक ईसाई अरब उन्हें किस मोटे और आसान शिकार की खबर दे गया है। अबुल कुदस रूमियों के इलाके में है। अबू उबैदा ने कहा, और रूमियों से हम बरसरे पैकार हैं, इसलिए उस मेले पर छापा मारने में हम हक बजानिब हैं। कोई खतरा भी नहीं। रूमी फौज वहां से बहुत दूर है। मैं तुम में से किसी को हुक्मन नहीं भेजूंगा। जो कोई इस छापे की कमान लेना चाहता है वो आगे आ जाए और 500 घुड़सवार मुंतखब कर ले। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सालारों को बारी बारी देखा और उनकी नजरें खालिद बिन वलीद पर ठहर गईं। उन्हें तवक्को थी कि खालिद इस छापे के लिए फौरन तैयार हो जाएंगे, लेकिन खालिद का चेहरा बेतासुर था और वो चुपचाप बैठे हुए थे। अबू उबैदा की नजरें उनके चेहरे पर जमी रही। खालिद ने मुंह फेर लिया। जाहिर है कि ये सिपह सालारी से माजूरी का रद्द अमल था। खालिद का छापामार दस्ते के साथ ना जाना अलग बात थी। उन्होंने अबू उबैदा से इतना भी ना कहा कि उन्हें उस मेले पर छापा मारना चाहिए भी या नहीं। सब सालार खामोश रहे। मैं जाऊंगा, एक आवाज उठी। सबने उधर देखा। वो एक नौजवान था जिसके चेहरे पर दाढ़ी अभी आई ही थी। तू अभी कमसिन और ना तजुर्बेकार है इब्न जाफर, अबू उबैदा ने कहा। अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने एक बार खालिद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ देखा, लेकिन वो यूं चुपचाप बैठे रहे जैसे इस काम के साथ उनका कोई ताल्लुक ही ना हो। मैं घर से यहां सैर तफरीह के लिए तो नहीं आया, उस नौजवान ने कहा। मुझ पर अपने शहीद बाप का कर्ज है। आप सबको मालूम है कि मेरा बाप किस लड़ाई में शहीद हुआ था। मैंने उनके खून का कर्ज उतारना है। कम उम्र तो हूं, खुदा की कसम बुज़दिल नहीं हूं और मैं तजुर्बेकार नहीं मगर अनाड़ी भी नहीं। मेरा हौसला ना तोड़े, मैं बहुत कुछ सीख कर आया हूं। आप कहते हैं कि वहां रूमी फौज है ही नहीं, तो मेरे लिए आपको परेशान नहीं होना चाहिए। हाँ इब्न जाफर, अबू उबैदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, मैं तेरा हौसला नहीं तोड़ूंगा। मैं तुझे 500 चुने हुए सवार देता हूं, उनकी कमान तेरे हाथ में होगी। एक नौजवान को 500 घुड़सवारों की कमान देना बज़ाहिर दानिशमंदी नहीं थी, लेकिन यह नौजवान कोई आम सा नौजवान नहीं था। उसका नाम अब्दुल्लाह बिन जाफर था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बेटा था। जाफर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मुता की लड़ाई में शहीद हुए थे। अब्दुल्लाह बिन जाफर अबुल कुदस जाने की तैयारी करने लगा। छापा 3-4 रोज बाद मारना था। 3-4 दिनों बाद नौजवान अब्दुल्लाह 500 चुने हुए घुड़सवारों के साथ अबुल कुदस को रुखसत हुआ। उसके साथ मशहूर और मारूफ जांबाज मुजाहिद और रिसालत के शहदाई हजरत अबू दर गफ्फारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु भी थे।
یہ دستہ 14 اکتوبر 634 عیسوی کی رات روانہ ہوا تھا۔ شعبان کی 15 تاریخ تھی، چاند پورا تھا، صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف تھی۔ اس چھاپا مار دستے نے رات ہی رات سفر طے کر لیا۔ صبح طلوع ہو رہی تھی جب یہ دستہ ابو القدس کے مضافات میں پہنچ گیا۔ عبداللہ اور ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستے کو اس انتظار میں دور ہی روک لیا کہ میلے کی دکانیں کھل جائیں۔ میلہ تو خیموں، شامیانوں اور قلعتوں کا ایک خوبصورت گاؤں تھا۔ دکانیں کھلیں تو اندازہ ہوا کہ مال کس قدر قیمتی ہے۔ سورج ذرا اوپر آنے تک میلہ انسانوں سے بھر گیا۔ عبداللہ بن جعفر نے سواروں کو حکم دیا کہ میلے کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ 500 سواروں نے گھوڑوں کو ایڑ لگا دی اور میلے کو نرغے میں لینے لگے۔ اچانک کم و بیش 5000 رومی گھوڑ سوار کہیں سے نکل آئے۔ وہ صحرائی آندھی کی مانند آئے اور پھیل کر مسلمان سواروں کو گھیرے میں لے لیا۔ کہاں 5000 اور کہاں 500، وہ بھی گھیرے میں آئے ہوئے۔ مجاہدین گھیرے سے نکلنے کے لیے گھوڑے ادھر ادھر دوڑانے لگے، لیکن ہر طرف رومی سواروں کی تہ در تہ دیوار کھڑی تھی جو انہیں روک لیتی۔ مسلمان ہر محاذ پر قلیل تعداد میں لڑے ہیں۔ 10,000 مجاہدین نے 1 لاکھ کفار کا مقابلہ کیا ہے، لیکن اس صورت میں کہ وہ جنگی ترتیب میں سالاروں کی ہدایت پر لڑتے تھے، مگر یہاں وہ اچانک اور غیر متوقع گھیرے میں آ گئے تھے۔ مورخ واقعی اور بلازری لکھتے ہیں کہ ان 500 مجاہدین نے بھاگنے کی کوشش ترک کر کے دو بدو مقابلہ شروع کر دیا۔ مجاہدین انفرادی طور پر لڑ رہے تھے، یہ تو زندگی اور موت کا معرکہ تھا۔ مجاہدین بے جگری سے لڑے، مگر ناممکن تھا کہ ایک ایک سوار 10 سواروں کا مقابلہ کرتا اور زندہ نکل آتا۔ مقابلہ تو انہوں نے کیا اور خوب کیا، اور رومیوں کی تلوار اور برچیوں سے کٹتے چلے گئے۔ مجاہدین پھیل گئے اور اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے رہے۔ ایک مجاہد معلوم نہیں کس طرح معرکہ شروع ہونے سے پہلے ہی نکل گیا تھا۔ فاصلہ کوئی ایسا زیادہ نہیں تھا۔ یہ مجاہد گھوڑا دوڑاتا اپنے لشکر میں پہنچا اور سپہ سالار ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ابو القدس میں کیا ہوا ہے۔ میں نے یہ نہیں دیکھا کہ رومیوں کا گھیرا مکمل ہونے سے پہلے ہمارے سوار وہاں سے نکل سکے تھے یا نہیں۔ اس سوار نے کہا، اگر نہیں نکل سکے تو ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا ہوگا۔ ابو عبیدہ کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ انہیں اب احساس ہوا کہ یہ تو جال تھا جو رومیوں نے بچھایا تھا، اور اس عیسائی کو اس لیے بھیجا تھا کہ مسلمانوں کو اس جال میں لائے۔ میلے کو جال میں دانے کے طور پر استعمال کیا گیا تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس عیسائی پر اعتبار کرنے کے علاوہ ایک بھیانک غلطی کی کہ ایک نو عمر آدمی کو جسے ذرا سا بھی عملی تجربہ حاصل نہ تھا 500 سواروں کی کمان دے کر ایک مشکوک مہم پر بھیج دیا تھا۔ اس مہم کے خطرناک ہونے کے امکانات موجود تھے کیونکہ ابو القدس دشمن کے علاقے میں تھا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اطلاع ملی، اس وقت تقریباً تمام سالار ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سب پر سناٹا طاری ہو گیا۔ سب کی نظریں ابو عبیدہ کے چہرے پر جم گئیں اور ابو عبیدہ کی نگاہیں خالد بن ولید کے چہرے پر لگی ہوئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ ان 500 فریب خوردہ سواروں کو خالد ہی بچا سکتے ہیں، لیکن خالد خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ البتہ ان کے چہرے پر پریشانی کا تاثر نمایاں تھا۔ ابو عبیدہ اور دیگر سالاروں کا خیال تھا کہ خالد بن ولید معذوری کے رد عمل کے تحت اس کام میں دلچسپی نہیں لیں گے۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید کو دوسرے نام سے مخاطب ہو کر التجا کے لہجے میں کہا، اللہ کے نام پر ابو سلیمان، تو ہی ان کی مدد کو پہنچ سکتا ہے، تو ہی ان کو گھیرے سے نکال سکتا ہے، ایک لمحہ ضائع نہ کر۔ اللہ کی مدد سے میں ہی انہیں گھیرے سے نکالوں گا۔ خالد نے اٹھتے ہوئے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر تھا امین الامت، معلوم نہیں کیا سوچ کر میں نے تجھے حکم نہ دیا۔ ابو عبیدہ نے کہا، یہ تو میں جانتا ہوں کہ معذوری نے تیرے دل پر کوئی اچھا اثر نہیں کیا۔ خدا کی قسم امین الامت، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھ پر کسی بچے کو بھی سپہ سالار مقرر کر دیا جائے تو میں اس کا بھی ہر حکم مانوں گا۔ کیا میں ایسی جرات کر سکتا ہوں کہ جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امین الامت کہا ہے اس کا حکم نہ مانوں؟ اور بتا دے سب کو کہ ابو سلیمان ابن ولید نے اپنی زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی ہے۔ مورخ واقعی اور طبری نے لکھا ہے کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اللہ کی رحمت ہو تجھ پر، ابو عبیدہ نے جذبات سے بوجھل آواز میں کہا، جا اپنے گھرے ہوئے بھائیوں کی مدد کو پہنچ۔ کسی بھی مورخ نے یہ نہیں لکھا کہ خالد بن ولید اپنے ساتھ سواروں کی کتنی تعداد لے کر گئے تھے۔ یہ تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ سوار ہی گئے ہوں گے، پیادے ابو القدس تک بر وقت نہیں پہنچ سکتے تھے۔ البتہ تاریخ میں یہ بالکل واضح ہے کہ خالد کے ساتھ زرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جو برہنہ مجاہد کے خطاب سے مشہور تھے۔ اس خطاب کی وجہ یہ تھی
کہ ذرات قمیص اتار کر اور سر ننگا کر کے لڑا کرتے تھے۔ یہ مجاہدین بڑی تیز رفتاری سے گھوڑے دوڑاتے جا رہے تھے۔ وہ تو چلے گئے، پیچھے حضرت ابو عبیدہ کی جذباتی حالت بگڑنے لگی۔ وہ اللہ کے حضور آہوزاری کرنے لگے کہ خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا تھا کہ مال غنیمت کی خاطر مجاہدین کی جانوں کو خطرے میں نہ ڈالنا، اور ہر فیصلہ سوچ بچار کر کے اور اپنے رفیقوں سے مشورہ کر کے کرنا، نئی زمین پر جا کر دیکھ بھال ضرور کرنا۔ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر اللہ سے اپنی لغزش کی بخشش مانگ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے خلیفہ کی ہدایات کو نظر انداز کر کے ایک عیسائی کی بات کو صحیح مان لیا اور پھر ایک ناتجربے کار نوجوان کو 500 سواروں کی قیادت دے دی۔ خالد بن ولید اور برہنہ مجاہد زرار بن ازور سوار دستے کے ساتھ سرپٹ گھوڑے دوڑاتے ابو القدس پہنچ گئے۔ رومیوں کے گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین لڑ تو رہے تھے لیکن کٹ کٹ کر گر رہے تھے۔ تکبیر کے نعرے لگاؤ، خالد نے اپنے سواروں کو حکم دیا۔ ابو القدس اور اس کے میدان جنگ کی فضا اللہ اکبر کے گرجدار نعروں سے گونجنے گرجنے لگی۔ نعرے لگوانے سے خالد کا مقصد یہ تھا کہ گھیرے میں آئے ہوئے مجاہدین کو پتہ چل جائے کہ مدد آ گئی ہے۔ اس کے علاوہ رومیوں کو دہشت زدہ کرنا بھی مقصود تھا۔ ان نعروں کی گھن گرج میں خالد بن ولید نے اپنا مخصوص نعرہ لگایا، انا فارس الزدید، انا خالد بن ولید۔ رومیوں نے یہ نعرہ پہلے بھی سنا تھا، خالد حملہ کرتے تو یہ نعرہ لگایا کرتے تھے۔ رومیوں نے مسلمانوں سے مختلف میدانوں میں لڑ کر دیکھا، خالد کے اس نعرے کے ساتھ ہی رومیوں پر قیامت ٹوٹ پڑتی تھی۔ خالد کا یہ نعرہ مجاہدین میں نئی روح پھونک دیا کرتا تھا۔ ابو القدس کے کارزار میں تکبیر کے نعروں کے ساتھ رومیوں نے انا خالد بن ولید کی للکار سنی تو ان کی توجہ گھیرے میں لیے ہوئے مجاہدین کی طرف سے ہٹ گئی۔ خالد نے اپنے سواروں کو میدان کارزار کے ارد گرد پھیلا دیا اور اتنا تیز حملہ کروایا کہ رومیوں کو سنبھل کر اپنی ترتیب بدلنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ وہ اب خود گھیرے میں آ گئے تھے۔ اس وقت تک وہ بہت سے مجاہدین کو شہید اور بے شمار کو شدید زخمی کر چکے تھے۔ بچے کچے مجاہدین کو خالد بن ولید کی مدد ملی تو ان کے حوصلوں میں نئی جان آ گئی۔ رومی سوار معرکے سے نکل کر بھاگنے لگے اور وہ بھاگ بھی گئے، لیکن اپنے مرے ہوئے اور شدید زخمی ساتھی جو چھوڑ گئے ان کی تعداد خاصی زیادہ تھی۔ مسلمان سواروں کا جانی نقصان بھی معمولی نہ تھا۔ یہ معرکہ اتنا خونریز تھا کہ خالد بن ولید بھی بری طرح زخمی ہوئے تھے۔ انہوں نے شہیدوں کی لاشیں اکٹھی کرنے اور شدید زخمیوں کو اٹھانے کا حکم دیا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ میلے کی تمام دکانوں کا سامان مال غنیمت کے طور پر اٹھا لیا جائے۔ خالد واپس دمشق پہنچے تو ان کے ساتھ بہت زیادہ اور بہت ہی قیمتی مال غنیمت تھا۔ رومیوں کے سینکڑوں گھوڑے اور ہتھیار بھی مال غنیمت میں شامل تھے۔ خالد نے اپنے جسم پر کئی زخم کھا کر ثابت کر دیا کہ سپہ سالاری سے معزولی انہیں ان کے فرائض سے ہٹا نہیں سکتی۔